بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایڈیٹوریل پبلش ہوا ہے 3 اپریل 2021 کو ڈان نیوز پیپر میں۔ اس کا نام ہے یو ٹرن آن ECC ڈیسیژن۔ یہ اس بارے میں ہے کہ جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انڈیا سے کچھ چیزیں امپورٹ کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اس ڈیسیژن کو ڈیفر کر دیا گیا، اس حوالے سے یہ ایڈیٹوریل ہے۔ تو اس ایڈیٹوریل میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دی کیبنٹس ریورسل آف اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ڈیسیژن، یہ ڈیسیژن لیا تھا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے، اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے ڈیسیژن لینے کے بعد یہ اپروول بھی لیا تھا پرائم منسٹر سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ انڈیا سے امپورٹس جو ہیں جو کہ بند کرتی گئی تھیں جب 5 اگست 2019 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا اور کشمیر کی نیم خود مختاری حیثیت کو ختم کر دیا تھا۔ تب پابندی لگا دی گئی تھی کہ جو امپورٹس پاکستان کرتا ہے انڈیا سے ان پر، پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ امپورٹس جو دوائیاں وغیرہ تھیں یا ان کا جو را مٹیریل تھا ان کی امپورٹس کو بحال کر دیا گیا تھا، مگر جو باقی پابندی تھی وہ اسی طرح تھی، تو ان کو ہٹایا جائے گا اور انڈیا سے کچھ چیزیں امپورٹ کی جائیں گی، خاص طور پر چینی اور کپاس۔ اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چینی کا بحران ایکسپیکٹڈ ہے اس سے بچنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کاٹن یا کپاس کی جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کم ہوا ہے، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری افیکٹ نہ ہو اس لیے امپورٹ کی جائیں گی وہاں سے چیزیں یہ۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ایک دن ایک ڈیسیژن آتا ہے اور نیکسٹ ڈے یہ بات ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیژن واپس لے لیا جاتا ہے یا اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ کے دائیں ہاتھ کو یہ نہ پتا ہو کہ بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈیسیژن ہے یہ یہاں پہ بالکل ایسا ہی بتایا گیا ہے۔ Unfortunate category of the left hand not knowing what the right hand is doing. Not only does it betray a lack of coordination within the government. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہی میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور پور ڈیسیژن میکنگ ہے جو کہ ایک بہت ہی بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور اس کو حل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک لیول ہیڈڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ آگے تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ دے دیا گیا ہے کہ فیو ڈیز اگو ایٹ دی پریس کانفرنس حماد اظہر جو کہ نئے فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ECC یا جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو ریزیوم کیا جائے گا، اینڈ اٹ از بیسڈ آن دی اکنامک فیکٹرز۔ وی نو کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی سے گزر رہا ہے اور روپی کی انفلیشن ہے، تو اس کو جو بھی اکنامک چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کو ریزیوم کریں گے۔ The summary moved in this regard was signed by the Prime Minister himself، اور سمری کا جو ہے اپروول وہ پرائم منسٹر سے لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر جب یہ اس طرح کا کوئی ڈیسیژن ہوگا تو پریس کانفرنس کے تھرو ہوگا تو وہ نیوز میں بھی آئے گا، اور نہ صرف پاکستان کے میڈیا میں بلکہ وہ انڈین میڈیا میں بھی رپورٹ ہوگا اور وہاں پر بھی اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی، اور ایسا ہوا۔ اور اس کو بالکل اسی طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھے تعلقات کے، گڈ ول جسٹرز کی، تو ان جو ایڈوانسمنٹس ہیں ان کے ساتھ اس ڈیسیژن کو بھی منسوخ کیا جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی دن فیڈرل کیبنٹ نے اس ڈیسیژن کو ریجیکٹ کر دیا، لیونگ بوتھ دا نیشن اینڈ دی ورلڈ اسٹینڈ ایٹ دس اباؤٹ ٹرن۔ یعنی کہ ایک جو یہ یو ٹرن تھا اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اتنے بڑے لیول کے اوپر جب ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے کیے گئے ہوتے ہیں، اور اگر پریس کانفرنس کے تھرو یا پراپر وے میں کوئی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد ہی وہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. اگر اسی طرح سے ہونا تھا تو وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے اب جہاں پہ نیشن، گورنمنٹ، کنٹری سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اس سے کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑے گا دنیا کے اوپر کہ ایک دن ایک ڈیسیجن ہوا ہے اور اگلے دن وہ ریورٹ ہو گیا ہے. The episode raises several questions and cannot be shrugged off by Prime Minister. ہم آگے تھوڑا سا اس فیصلے کو انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ کے ساتھ، پاکستان کے اور اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کر کے بھی دیکھیں گے. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، شرگ آف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کر دینا. تو یہ جو سارا ایونٹ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور یہ بتاتا ہے ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا فالٹی ہے اور یہ کتنا برا امپریشن دیتا ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی. اینڈ اٹ کریٹس این امپریشن دیٹ دا کی جاب آف ڈیسیجن میکنگ از کنڈکٹیڈ ان اے جوونائل مینر، یعنی کہ بہت ہی کیئرلیس اور ایک ایسا شخص جو کسی چیز میں ایکسپیرینسڈ نہ ہو اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کی لائف میں اور کسی بھی کنٹری یا نیشن کے لیے بھی، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ ہم جو بھی ایک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہوتے ہیں. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. رانگ ڈیسیجنس لیڈ یو ٹو رانگ ڈیسٹینیشنس. اگر آپ کا ڈیسیجن رائٹ ہوگا اور رائٹ ٹائم پر ہوگا تو ہی آپ اپنی رائٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ڈیسیجن میکنگ بہت فالٹی ہے، اور یہ سامنے صاف پتہ چل گیا ہے اس سارے ایونٹس سے. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے ڈیسیجنز بار بار بہت جلدی تبدیل کر رہا ہے تو یہ پل میں تولا ہے اور پل میں ماشا ہے. تو جب ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے اوپر اسٹک بھی رہنا چاہیے اور پہلے ہی سوچ سمجھ کے لینا چاہیے، اور زبان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. I'd like to mention here کہ یہ ایڈیٹوریل کا انالیسس ہوتا ہے. We are not translating word to word translation نہیں ہے. یہ آپ کو اوپر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا تھم نیل پر بھی کہ یہ ڈان ایڈیٹوریل کا انالیسس ہے. تو انالیسس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تھاٹ پروووک کی جائے، آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ کیسے کسی بات کو انٹرپریٹ کریں اور آپ کا اپنا بھی ایک اوپینین ڈیولپ ہو. انفارمیشن آپ کو مزید کسی چیز کے بارے میں ریسرچ بیس پرووائڈ کی جائے. اٹ از ناٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور اس انالیسس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کرٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہو، آپ پرابلم سالونگ اپروچ کی طرف جائیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے، چاہے وہ ایگزام ہو یا وہ ڈیلی لائف ہو، تو آپ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچیں اور اس کے روٹ کازز کو سمجھیں. اب آگے یہ ہے کہ اگر یہ ڈیسیجن اتنا کیجول تھا اور یہ ایک پروپوزل تھا تو پھر اس کو اناؤنس کیوں کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کیوں رکھی گئی. اوور ٹرن جو یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، اوور ٹرن کا مطلب ہوتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی کہ کسی چیز کو آپ الٹ دیں یا پلٹ دیں. بعد کے ایونٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فارن منسٹرز اور کچھ کی گورنمنٹ آفیشلز جو تھے وہ اگینسٹ تھے اس ٹریڈنگ آئیڈیا کے انڈیا کے ساتھ، انلیس اینڈ انٹل انڈیا اپنی جو کشمیر کی پالیسی ہے، یعنی کہ جو 5 اگست 2019 کو جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا تھا اس کو وہ دوبارہ سے بحال نہیں کر دیتی، تب تک کے لیے ہم انڈیا سے ٹریڈ کو نہیں ریزیوم کریں گے. While this approach may be in keeping with Pakistan's correct diplomatic messaging on Kashmir's right to self-determination, it is true that historically CBMs have been a part of Pakistan-India equation. جو کنٹریز ہوتے ہیں نا ان کے فارن آفیسز کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اور ایک ٹرم یہاں پہ یوز ہوئی ہے سی بی ایم کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. ای سی سی کا جو ڈیسیجن تھا ostensibly کا مطلب ہوتا ہے apparently. The ECC's decision may have been apparently about trade, but it would have needed input from all government departments including the security establishment. کہا یہ جا رہا ہے کہ جن حلقوں کو اعتراض ہوا ہے تو یہ ڈیسیجن اناؤنس کرنے سے پہلے ہی ان کو بھی کانفیڈنس میں لے کر اس کے بعد کوئی راستہ نکالنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو انٹرنیشنل ایک امبیرسمنٹ ہے وہ نہ ہوتی.
Any decisions here has long-term consequences, not just for our industrial sector, but also for perceptions regarding the normalization of ties. अब ये दो तरह से इफ़ेक्ट करता है ये डिसीजन। एक तो ये कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह से हैं, इसके ऊपर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और दूसरा ये कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या हमारी इकोनॉमी दूसरे लफ्ज़ों में इसके साथ जुड़ी हुई है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने 7.41% ग्रोथ देखी है इस जो फिस्कल ईयर है उसके पहले 5 मंथ्स में, जुलाई से नवंबर तक 2020 तक अगर देखा जाए तो। अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2019 से, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रो हुई हैं दिसंबर में फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ अप टू 18.3% फ्रॉम दिसंबर 2019, यानी कि दिसंबर 2019 के मुकाबले में 2020 जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, 2020 का जो फिस्कल ईयर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉटन है, कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई है। उसकी एक मेन वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है, और दूसरी वजह उसकी ये है कि कुछ लोगों ने कॉटन से शिफ्ट कर लिया है दूसरी क्रॉप्स के ऊपर। तो फॉल इन कॉटन प्रोडक्शन दैट हैज़ ड्रॉप्ड नियरली 14 मिलियन टू 8 मिलियन बेल्स, रिजल्टिंग इन द नीड टू इम्पोर्ट कॉटन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स। जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी, जितनी वो रिफाइंड और फिनिश्ड होगी, जितनी उसमें वैल्यू ऐड हुई होगी, उतना ही जब उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जाएगी उतना कंट्री को फ़ायदा होगा। तो कॉटन की जो है वो, कॉटन हमारी एक मेन क्रॉप है और इसका इकोनॉमी में भी बहुत हिस्सा है क्योंकि टेक्सटाइल का हिस्सा है, और इस वजह से कॉटन की जब प्रोडक्शन कम हो गई और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तो ग्रो कर रही हैं, उनके पास ऑर्डर्स हैं, तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर कॉटन ही नहीं होगी और इंडस्ट्रीज़ जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी में, इट इज़ वन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ विच कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अर्निंग्स। तो अगर उसकी जो इंडस्ट्रीज़ के पास अगर ऑर्डर्स हैं तो वो कॉटन कम होगी तो वो मीट नहीं कर सकेंगी, और इसकी वजह से हमें कॉटन जो है उसकी इंपोर्ट भी चाहिए, और वो हम चाह रहे थे कि इंडिया से हो जाए, और अगर इंडिया से इंपोर्ट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आएगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इट कुड इवन लीड टू इंडस्ट्री क्लोजिंग डाउन एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिलेशंस, और एट लीस्ट इम्पैक्टिंग टाइमली शिपमेंट्स। अगर आपके पास बेयरली इतने एक्सपेंसेस हैं कि आप सिर्फ अपना खाना पीना ही मेंटेन कर सकते हैं, तो क्या आप अपने हमसायों से कोई इस तरह के क्लैशेस रखेंगे जहाँ पे मार धाड़ तक बात आ जाए? अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, आप मुश्किल से अपने खाने पीने का ख़र्चा पूरा कर रहे हैं, तो यकीनन आप अपने इर्द गिर्द वालों से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको उनसे कोई इनसिक्योरिटी ना हो, ताकि वहाँ पे आपको कोई चीज़ खर्च ना करनी पड़े। तो पाकिस्तान के केस में भी अगर पाकिस्तान के इसके नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो सिक्योरिटी के खदशात भी कम हो जाएंगे, ट्रेड इम्प्रूव होगी तो इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। देयर इज़ ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बॉर्डर ट्रेड्स। तो अगर बॉर्डर्स ओपन हो जाएं और ट्रेड ज़्यादा हो तो उससे सिर्फ एक कंट्री ही नहीं बल्कि पूरा रीजन तरक्की करता है। आगे देखते हैं। एट द मोमेंट दिस फियास्को इज़ कास्टिंग ए क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर मिस्टर खान्स लीडरशिप स्किल्स। अब इससे क्या क्या जो हाईलाइट हुए हैं प्रॉब्लम्स, एक तो ये है कि लीडरशिप स्किल्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी रन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत होती है, एंड लाइकवाइज द कंट्री। तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डाउटफुल हैं। उसके बाद है एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस लेटेस्ट यू टर्न कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हुए हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन सही नहीं है, या फिर जो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स की आपस में वो ठीक नहीं है। इनएबिलिटी टू मेक एंड स्टिक टू डिसीजंस। वही बात है कि ज़ुबान की बहुत अहमियत होती है। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो वी हैव टू मीन इट। ये हमारे आम रोज़मर्रा के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी एक की होती है, और ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट्स के अंदर भी शुमार होती है। एंड दिस इन द ब्रॉडर सेंस ऑल्सो अप्लाई टू दोज डिसीजंस व्हिच आर बीइंग मेड ऑन द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स। और फिर है पुअर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स।
یعنی کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ لیڈرشپ اسکلس کی کمی ہے، دوسری یہ کہ کمیونیکیشن پرابلم ہے، پھر یہ کہ ایک تو یہ کہ ڈیسیژن صحیح نہیں لیا جاتا، اور پھر اگر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اسٹک نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ کہ پور کانفلکٹ ریزولوشن اسکلس کے اگر کسی ڈیسیژن کے اوپر کوئی 2 ڈپارٹمنٹس میں آپس میں کانفلکٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے ریزالو کیسے کرنا ہے. اوور ٹرن ڈیسیژن کر دینا، کسی ڈیسیژن کو اوور ٹرن کر دینا از ناٹ دا سولوشن. تو کانفلکٹ ریزولوشن اسکلس ہونے چاہیے آر بیکمنگ دی ہال مارک آف دس گورنمنٹ. The nation deserves to know who is responsible and what actions will be taken to avoid such blunders in the future. اور قوم کے سامنے فیکٹس کی طرح ہی آنے چاہیے، ٹروتھفل رپورٹنگ ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی رائٹ دیتا ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کے ڈیسیژنز ہیں یا جو پبلک انٹرسٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پبلک کو حق ہوتا ہے اس کو جاننے کا. So this was all about this editorial. If you have something to say, what opinion do you have about it? Do share in the comments. Thank you for watching. Happy learning.